نیٹ کے اوپر تراوی کے حوالے سے ایک کلپ گردش کر رہے مولوی الیاس گمن کا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں ہم ہر بات قرآن سے حدیث سے ثابت کریں گے. تو آپ تراوی پڑھتے ہیں, تراوی ہم بھی پڑھتے ہیں, پورا مہینہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور پورا مہینہ ہم بھی پڑھتے ہیں, پورا قرآن آپ بھی ختم کرتے ہیں اور پورا قرآن ہم بھی ختم کرتے ہیں, آپ بھی عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں, ہم بھی عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں, آپ 8 رکعت کہتے ہیں, ہم 20 کہتے ہیں. لہذا کوئی حدیث ہمیں ایسی دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ عشاء کی نماز کے بعد باجماعت 8 رکعت تراوی پڑھائی ہو اور پورا قرآن ختم کیا ہو. تو لے آؤ کوئی حدیث. سمجھے بات؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ مانتے ہیں کہ تراوی آپ بھی پڑھتے ہیں, عشاء کے بعد پڑھتے ہیں, رمضان کا پورا مہینہ پڑھتے ہیں, 20 رکعات آپ پڑھتے ہیں, باجماعت پڑھتے ہیں, پورا قرآن ختم کرتے ہیں, تو میں آپ سے صحیح تو دور کی بات ہے ایک ضعیف روایت کا تقاضا کرتا ہوں. آپ ایک ضعیف روایت بھی ان تمام شرائط کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کرتے. صحیح تو چلو دور کی بات ہے, ایک ضعیف روایت اپنی بیان کردہ شرائط کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے. ہم جو کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, وہ اللہ کے فضل سے ہم صحیح حدیث سے پیش کرتے. ہم پورے مہینے کا قیام رمضان فرض نہیں سمجھتے, ہم اس کو ایک نفلی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. بخاری شریف میں موطا امام مالک میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے رمضان کا قیام ایمان سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر کیا, اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. تو رمضان کا لفظ یہ پورے مہینے پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رمضان 1 یا 2 دنوں کو کہتے ہیں, رمضان پورے ایک مہینے کا نام ہے. تو یہ آپ کی قولی حدیث ہے, کیونکہ رسول اللہ کی قولی حدیث بھی شرعی دلیل بنتی ہے, آپ کی فعلی حدیث بھی شرعی دلیل بنتی ہے. آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا, آپ نے اس کو روکا نہیں ہے, جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں, وہ بھی شرعی دلیل ہے. تو قیام رمضان اس حدیث سے پورے مہینے کا قیام ثابت ہوا. دوسری بات, جماعت کے ساتھ. تو میں نے پہلے بتایا نا کہ ایک تو ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے, جماعت کے ساتھ قیام کرنا بھی رسول اللہ کی حدیث سے بتاتا ہوں, قولی حدیث سے. جب 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام صحابہ کے ساتھ کیا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, وہ پیچھے آ کر صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے, تو ان کی ایک اکثریت ہونے لگ گئی, تو آپ ایک رات قیام کے لیے نہیں نکلے. صحابہ نے پوچھا, یہ بخاری کتاب و صلاۃ التراویح میں اور ابو داؤد وغیرہ سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ پچھلی رات کیوں نہیں آئے؟ 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ فرمایا, خشیت ان یکتب علیکم قیام اللیل, مجھے ڈر لائق ہوا کہیں تمہارے اوپر رات کا قیام فرض نہ ہو جائے, اس لیے چھوڑا کہ فرض نہ ہو جائے. تو جب آپ دنیا سے چلے گئے, اب تو احکام لانے والا کوئی نہیں ہے, فرضیت کا خدشہ ختم ہو چکا. دوسری بات فرمائی, انہو من قام مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلۃ. انہو بلا شبہ شان یہ ہے, من قام مع الامام, جس نے امام کے ساتھ قیام کیا, حسب له قیام لیلۃ, اس کے لیے ساری رات کے
قیام کا ثواب شمار کیا جائے گا۔ انہ من قام مع الامام، جب امام کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں تو جماعت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اور جماعت وہی ہوتی ہے نا، امام آگے اور مقتدی پیچھے امام کی معیت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو دونوں حدیثوں نے کیا بتا دیا؟ قیام رمضان بالجماعت اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوا، آپ نے ترغیب دی، خود عملاً جماعت 3 دن نہیں کرائی۔ اگر کہے کہ عمل ہی ایسے ہو تو نبی پاک نے تو ساری زندگی اذان دی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بس میں اذان تب مانوں گا اللہ کے نبی نے اذان دی ہو، نبی پاک نے حضرت بلال کو سکھائی، تو نبی کا فعل ہو یا نبی کا قول ہو، بلکہ قولی دلیل تو آپ بھی مانتے ہیں کہ فعلی دلیل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو قیام رمضان اور قیام مع الامام، یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے ساتھ مل کر پورا مہینہ قیام کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلی بات، عشاء کی نماز کے متصل بعد کئی سیانے بچارے بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر ضروری نہیں ہے، متصل بعد پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، وقفہ کر کے پڑھو، رات کے پہلے حصے میں پڑھو، دوسرے میں پڑھو، آخری حصے میں پڑھو، جس حصے میں بھی پڑھو بالکل صحیح، جائز اور درست ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عشاء کے بعد آپ کبھی رات کے پہلے حصے میں، کبھی درمیانے میں، کبھی آخر میں قیام فرماتے تھے۔ یہ پوری رات اس کا ٹائم ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسی حدیث پیش کرتا ہوں جس میں عشاء کی نماز کے بعد آپ کا صحابہ کے ساتھ جماعت کی صورت میں مسجد کے اندر قیام کرنے کا ذکر ہے، اور اس میں 11 رکعات کا ذکر ہے۔ جب 8 کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 وتر، اور ویسے اصل ہمارے دعوے میں 11 رکعات کا قیام اللیل، 11 رکعات کا قیام اللیل ہے۔ یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ امام ابو یعلا کی مسند میں حدیث ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قیام کیا، اور آپ کے پیچھے صحابہ آگے، آپ نے ان کو جماعت کروائی۔ تو اور رمضان کا مہینہ تھا وہ، اور امی عائشہ سے اسی حدیث میں آگے پوچھا گیا کہ نبی پاک کے قیام کی تعداد کتنی تھی، تو انہوں نے فرمایا 11 رکعات تھی۔ اس حدیث میں عشاء کا لفظ بھی ہے، مسجد کا ذکر بھی ہے، صحابہ کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا جماعت کی صورت کا ذکر بھی ہے، اور 11 رکعات کا ذکر بھی ہے۔ یہ مولوی اسماعیل محمدی اسی گمن پارٹی کا ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تراویح پر، نوکھر جگہ ہے گجرانوالا میں، تو اس نے یہ شرطیں لگا کے حدیث پیش کی۔ میں نے کہا قاضی صاحب آج اللہ کے فضل سے یہ بھی مارا جائے گا۔ مسند ابی یعلا سے میں نے یہ حدیث نکال کر پیش کی، ویڈیو موجودہ، وہ حواس باختہ ہو گیا کہ جو جو میں نے کہا تھا سب کچھ اس میں ہے۔ اتنا حواس باختہ ہوا کہ وہ کتاب ہاتھ میں فتح الباری پکڑی ہے، کہتے امام بخاری فتح الباری میں فرماتے ہیں، امام بخاری فتح الباری میں فرماتے ہیں، کہیں کبھی کسی اور امام کا نام کو وہ تو فتح الحافظی میں لکھتے ہیں، لکھنے والا مؤلف کوئی، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے لکھا وہ کئی صدیاں پہلے فوت ہو گیا۔ تو آخر میں جا کر ایک رٹا ڈالا، کہنے لگے لفظ تراویح تو کوئی نہیں نا اس میں۔ قاضی صاحب نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رمضان کا مہینہ ہو، عشاء کی نماز پڑھ چکے ہوں، اس کے بعد جو مسلمان قیام کرتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلو لفظ تراویح نہ ذکر اور لفظ رکھ کے مان لو، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ لفظ تراویح نبی پاک کی حدیث کا لفظ ہے۔ لفظ تراویح تو علماء نے رات کے رمضان کے مہینے میں رات کے قیام کا نام تراویح رکھ لیا، ورنہ ہمارے دعوے میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا رات کا قیام، خواہ وہ
رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عمومی طور پر 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں، غور کرے۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو 3 رات آپ نے نماز پڑھائی وہ کیا تھی؟ تراویح۔ 3 رات جو آپ نے نماز پڑھائی وہ کیا تھی؟ تراویح تھی، یہ تو مانتے ہیں نا؟ اچھا، بندہ ان سے پوچھے وہ جو 3 رات آپ نے نماز پڑھائی تھی اس نماز کو نبی پاک نے کیا نام دیا؟ آپ نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم قیام اللیل۔ اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ کے ساتھ کبھی کئی بعض روایتوں میں قیام رمضان اور بعض میں قیام اللیل۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے قیام اللیل کے فرض ہونے کا ڈر ہے۔ تو قیام اللیل کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں قیام رمضان کا معنی تراویح اور قیام اللیل کا معنی تہجد۔ اچھا، تو شب قدر کو جو قیام کریں، قیام لیلۃ القدر، کیا معنی کرو گے؟ نبی پاک نے قیام رمضان بھی بتایا، من قام رمضان، یہ بھی فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے شب قدر کا قیام ایمان اور ثواب سمجھ کر کیا اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب اس کا کیا نام بن گیا پھر؟ قیام لیلۃ القدر۔ تو قیام لیلۃ القدر کا کیا معنی کرو گے؟ تو قیام رمضان تو وہ رمضان کے مہینے کی نسبت سے اس کو قیام رمضان کہا۔ قیام اللیل کا لفظ یا صلاۃ اللیل کا لفظ بھی حدیثوں میں آتا ہے، تو وہ صلاۃ اللیل یا قیام اللیل عام رات کی نسبت سے معنی کیا، شب قدر کو کی نسبت سے اسی کو قیام لیلۃ القدر کہا۔ مختلف صفات کی وجہ سے اس کے آگے اس کا اضافت جو کی گئی وہ صفات کی وجہ سے کی گئی، تو کہا تو اس کو قیام اللیل نا۔ تو نبی پاک کا قیام اللیل کتنا تھا؟ بے شمار صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 11 رکعت رات کے وقت قیام فرماتے تھے۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل میری کتاب مقالات ربانیہ، اس میں نے یہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل دی ہے، ان کے بیان کردہ شبہات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ کرتے کیا ہے کہ عجیب و غریب قسم کی تعویلیں کر کے اپنی طرف سے شرطیں لگا باندھ کر اگلے بندے کے گلے میں ڈالتے ہیں کہ تم یہ ثابت کرو۔ بھائی جو شرائط ہمارے لیے لگا رہے وہ ہم بھی آپ کے لیے لگا سکتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم مقلد ہو امام ابو حنیفہ کے۔ مقلد کی دلیل قرآن سنت اجماع قیاس نہیں ہوتا۔ مفتی رشید احمد دہانوی کی کتاب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سنت اجماع قیاس یا دلہ اربعہ یہ مجتہد کی دلیل ہے، مقلد کی دلیل نہیں ہے۔ اور توضیح تلوی جو تمہارے اصول فقہ کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دلہ اربعہ مجتہد کی دلیلیں ہیں، مقلد کی دلیل۔ تو ان کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ مقلد کی دلیل قول امام ہے، مقلد کی دلیل قول امام ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے کسی صحیح ثابت شدہ قول سے ثابت کرو۔ انہوں نے فرمایا یہ ساری شرطیں مدنظر رکھ کر فرمایا ہو کہ عشاء کی نماز کے متصل بعد مسجد کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 20 رکعات تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور پورا قرآن ختم کرنا بھی اس کے اندر سنت مؤکدہ ہے۔ جو تمہارا موقف ہے وہ ایک ہی امام ابو حنیفہ کے کسی قول سے ثابت کرو، کیونکہ تم تو قرآن حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں بعض کہہ دیتے ہیں جی ہم مجتہد کی دلیل بیان کر سکتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ سے ثابت کر کے بتاؤ کہ امام صاحب نے اس کے لیے کوئی آیت حدیث بیان کی ہو۔ تم اپنی طرف بیان کر کے نہیں کہہ سکتے کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔ یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ امام ابو حنیفہ نے کس آیت اور کس حدیث سے یہ دلیل لی ہے،
اور وہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ وہ حدیث ان کے سامنے تھی، اور صحیح طریق سے ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ کے فضل سے قیامت کی دیواروں تک یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ شرائط جو گھمنڈ صاحب لگا رہے ہیں، ان شرائط کے ساتھ صلاۃ تراویح کو اس طرح سنت قرار دیا ہو۔ کیونکہ مولوی عبدالحی لکھنوی کی کتاب ہے تحفۃ الاخیار، اس کے ٹائٹل پر لکھا 20 رکعت سنت تراویح جو سنت موقدہ ہے۔ تو بھئی سنت موقدہ ہوتی کیا ہے؟ جو آپ لوگوں نے سنت موقدہ کی شرح کی ہے وہ رکھو نا یہاں سامنے۔ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا ہو، زندگی میں کبھی ایک آدھ بار بیان جواز کے لیے ترک کیا ہو، ورنہ تسلسل کے ساتھ آپ کا جو عمل ہے اس کو یہ سنت موقدہ کہتے ہیں۔ تو ثابت کرو پھر تسلسل کے ساتھ اللہ کے نبی نے پورا مہینہ تراویح 20 رکعات جماعت کے ساتھ پڑھائی ہو، جبکہ ایسا نہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم تو حضرت عمر سے لیتے ہیں، حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ حضرت عمر نے بالکل 20 رکعت نہیں پڑھائی۔ ایک تو حضرت عمر کا حکم 11 رکعت کا ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے۔ جو لوگ جو 2 امام مقرر کیے عمر نے، ابی بن کعب اور تمیم داری، ان کو حکم دیا لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ۔ پھر ابن ابی شیبہ وغیرہ میں، بلکہ یہ جو علامہ شوق نیموی دیوبندی حنفی کی کتاب آثار و سنن، اس میں موجود ہے وہ جو دونوں امام تھے لوگوں کو 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ یہ بھی موجود ہے کہ لوگ ان کے پیچھے 11 رکعت پڑھتے تھے، اور وہ معروف حدیث بخاری میں بھی کتابوں میں جب دیکھا تو عمر نے کچھ 2-4 ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ گروہ ادھر پڑھے تو اکٹھا کیا ایک امام پر، تو اس میں حضرت عمر نے کہا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون، وہ رات کا حصہ جس سے تم سو جاتے ہو، وہ پچھلی رات سوتے تھے نا، شروع میں پڑھ رہے تھے، وہ افضل ہے اس حصے سے جس میں تم قیام کر رہے ہو۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت عمر کا نام لیتے حضرت عمر تو عشاء کے متصل بات پڑھنے والے ہی نہیں تھے، وہ تو پچھلی رات کو افضل سمجھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی صریح اور واضح حدیث موجود ہے۔ تو حضرت عمر والی بات بھی آپ کے پلڑے میں نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے امام عبدالحق الاشبیلی نے اپنی کتاب الصلاۃ والتہجد میں نقل فرمایا، امام مالک کہتے ہیں مجھے وہ تعداد نماز کی پسند ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، عمر نے حکم دیا، وہ 11 رکعت ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے لوگوں نے 11 سے زیادہ کہاں سے نکال لی ہیں۔ یہ حضرت عمر، یہ امام مالک مدینے کے امام بیان کر رہے ہیں۔ تاریخ مدینہ منورہ امام عمر بن ابی شبہ کی کتاب، اس کے اندر بھی موجود ہے، مدینے کے اندر بھی اس تاریخ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لوگ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ کدھر کے دعوے آ گئے ہیں جی 11 رکعت، یہ 20 جو ہے نا 11 رکعت والی نماز انگریز کے دور سے بعد میں آئی ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ پڑھنے والے موجود تھے۔ کئی کہتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا ہے، 20 رکعت تراویح پر کہاں اجماع ہو چکا ہے؟ تمہاری المحیط برہانی کی جو کتاب ہے بڑی فقہ کی، اس میں لکھا امام شافعی 36 رکعت کے قائل تھے، تو اجماع کدھر ہو گیا؟ علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری اٹھا کر دیکھو، کوئی 20 پڑھنے والا ہے، کوئی 11 پڑھنے والے ہیں، کوئی 36 پڑھنے والے ہیں۔ جب مختلف تعداد والے لوگ مسلمانوں میں اماموں میں موجود ہیں تو اجماع کہاں گیا؟ یہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو ڈیٹیل آپ میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد میرا بتانے کا کیا تھا کہ لوگ تعویلیں کر کے اپنی طرف سے کتاب و سنت کی نصوص کو توڑ موڑ کر چاہتے کیا ہے؟ وابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور اپنی مرضی منشا کا معنی پہنا کر اللہ کے کلام کو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔